بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اسد قیصر کے ساتھ جو ہوا اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی ہار مان لی ہے۔ غیر سیاسی حلقوں نے پہلے ہی ہار مان لی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ پہلے جنید اکبر کو صوبہ بدر کیا گیا، ہمیں یہ پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں انتخابات میں مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سب سے تگڑی مہم وہی چلا رہے ہیں، بار بار چلا رہے ہیں، جگہ جگہ ریلی کر رہے ہیں، اور ان کی ریلی سب سے بڑی ہے۔ ان کی گیدرنگ میں آنے والے لوگ سب سے زیادہ لوگ ہیں، اور ان کے لوگوں کو اس انتخابی مہم میں حصہ لینے سے روکنے کی جو پوری ریاستی مشینری کی کوشش ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس الیکشن میں کھا جانے کو تیار ہے۔ اس لیے یہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، انتخابی نشان چھینا گیا، اتحاد کیا تو اتحاد کرنے والوں کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ان کی ریلیاں روک کر جو کیا جا رہا ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب کو آج اسلام آباد ایئرپورٹ پر گلگت بلتستان اسکردو کے لیے ان کی پرواز تھی، جانے سے روک دیا گیا، اور اس موقع پر ہزاروں لوگوں کو، ایک بندے کو روکنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر روک دیا گیا تاکہ جہاز نکل جائے، فلائٹ مس ہو جائے، اسد قیصر نہ جا سکیں، یہ یقینی بنایا گیا ہر لحاظ سے۔ اور اس دوران ایک عام آدمی سڑک پر شدید گرمی میں ذلیل ہو رہا تھا، لوگ اپنا سامان اٹھا کر، بیگز لاد کر ایئرپورٹ جا رہے تھے، یعنی یہ کسی لاری اڈے پہ موجود لوگ نہیں تھے، یہ بھلوال یا ٹنڈو محمد خان میں یا یہ کسی بنیر کے علاقے میں موجود کسی بس اڈے پر جانے والے لوگ نہیں تھے، ایئرپورٹ جانے والے لوگ تھے، اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور اتر کر شدید گرمی میں ذلیل ہونے پر مجبور ہوئے، کیونکہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ اسد قیصر کو، ان کے ساتھیوں کو گلگت بلتستان جانے سے روکنا ہے، اسکردو کی ان کی پرواز مس کروانی ہے، تو پرواز مس کروائی گئی۔ انہوں نے خود پوچھا پولیس والوں سے کہ مجھے بتا دو، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، سب کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، اور کئی لوگوں کی فلائٹس مس ہوئیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے بھی بتایا سوشل میڈیا پر آ کر کہ بر وقت پہنچ گئے تھے، لیکن ایئرپورٹ کے منہ پر سڑکیں بند کر دی گئیں اور پرواز مس ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بے حسی ہے جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹ سے ایسا نظر آیا کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سب کچھ اسد قیصر صاحب کے لیے کیا گیا ہے۔ ان تک تو اہلکار خود پہنچے نا کہ سر اوپر سے آرڈر ہے۔ ایک تو یہ جو اوپر سے آرڈر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے اوپر سے آرڈر آتا ہے، کیونکہ جس کو روکا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے اوپر سے آرڈر ہے۔ جنید اکبر کے ساتھ یہی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی ریلی نکالنے والوں کے ساتھ یہ ہوا، اڈیالہ جانے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسد قیصر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آرڈر اوپر سے آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اسد قیصر صاحب کی یہ پرواز تھی ایئر بلو کی 9:18 پر اسکردو جانے کے لیے، تو بالکل اسی وقت 9:24 پر ایئر بلو کی کراچی کے لیے پرواز تھی، 9:36 پر پی آئی اے کی ریاض کے لیے پرواز تھی، اور اس وقت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، سڑکوں پر پھنسے، اور ان کی بھی فلائٹس مس ہوئی ہیں، لوگوں کا ہزاروں کا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان ہوا ہے اس حکومت کی وجہ سے۔ یہ حکومت جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بد دعائیں مسلسل لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ مقبول کیوں ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں، ہمارے خلاف کیوں ہیں، ہمیں مغلظات سے کیوں نواز رہے ہیں؟ تو اس لیے نواز رہے ہیں لوگ آپ کو گالیوں سے، کیونکہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں، دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی نکالنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آئے گا گلگت بلتستان، اس کو ہم پوری ایئرپورٹ سے تمام علاقوں تک ریلی کی شکل میں لے کر جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اور جب وہ واپس روانہ ہوگا تب بھی اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ 7 جون کو گلگت بلتستان کا انتخابی مارکہ ہے، اور اس انتخابی مارکے سے پہلے جو قبل از انتخاب دھاندلی ہوتی ہے اس کی تو تمام تر تیاری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب ایم این اے ہیں اور جنید اکبر صاحب ایم این اے ہیں، تو کوئی ایم این اے ایم پی اے وہاں جا کر مہم نہیں چلائے گا گلگت بلتستان میں۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے،
وہ کیا ایم پی اے نہیں ہیں؟ وہ کیا سرکاری ملازم ہیں، کوئی سیکرٹری ہیں؟ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ریاستی افسران ان کا استقبال کرتے ہیں ایئرپورٹ پر آ کر، اور اسد قیصر کو ایک پولیس والا سڑک پر روک کر ہزاروں لوگوں کے ساتھ ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ صرف ان کی بات کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ ہمیں عابد شیر علی صاحب سینیٹر وہ نظر آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اس کے ساتھ عباد اللہ صاحب جن کی میں نے آپ کو بات بتائی وہ وہاں پر موجود ہیں، پھر اسی طرح سے ممبر صوبائی اسمبلی کے پی شازیہ جدون یہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ موجود ہیں جو وہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں جو وہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، رانا مشہود وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام والے وہ وہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ پابندی ہے تو پاکستان تحریک انصاف والوں پر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ پورا سسٹم اس وقت خوف زدہ ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کا معاملہ دیکھیے، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دو صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عید پر ان سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ جب یہ دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ایسی خبریں بھی آ جاتی ہیں مخصوص میڈیا پر جو مخصوص حالات میں مخصوص ڈائریکشنز پہ چل رہا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن خبر یہ آئی کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک سابق آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی ہے، اور روزنامہ جنگ نے بتایا کہ عمران خان سے کوئی نہیں ملا، سیل سے نہیں نکلنے دیا گیا، کپڑے بھی نہیں پہنچائے گئے، عمران خان کے ساتھ یہ ہوا۔ اب یہ خبریں ایک ساتھ آنا کہ عمران خان صاحب سے کسی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے، جیسے یاسر حسین صاحب ہیں سنو نیوز کے، یہ بیورو چیف ہیں پشاور میں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ عید الاضحیٰ کے پہلے روز بالخصوص سپہر عمران خان بہت اداس دکھائی دیے، مختلف سیکشن کے 9 اسٹاف ممبران نے، اب یہ جیل اسٹاف ہے، عمران خان صاحب سے عید ملنے یہ لوگ گئے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ عمران خان سے اہم ترین ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ یہ عید والے دن کا ٹویٹ ہے، اور عید والے دن کچھ اور صحافی بتاتے ہیں کہ ایک سابق آرمی چیف عمران خان صاحب سے ملنے گئے، اور یاسر حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے اہم ترین ملاقات متوقع ہے، اسی لیے اڈیالہ جیل کے اندر سیکیورٹی بہت زیادہ الرٹ ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں پتہ چلی، عمران خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا، بشرا بی بی کی فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا، عمران خان صاحب کے بچوں سے عید پر ان کی بات نہیں کروائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف جب زور لگاتی ہے تو حکومت کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے۔ آخری بار جب بات کروائی گئی بچوں سے تو بھی عمران خان صاحب سے بات کروائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بے تحاشا زور لگانے کے بعد۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبریں آنا اور مخصوص ڈائریکشنز پر چلنے والوں کا یہ خبر دینا کہ کچھ نہیں ہوا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو چکا، کوئی ملاقات ہو چکی، اس لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، میرے پاس چونکہ خبر نہیں ہے، میں اس دعوے کو کہ عمران خان صاحب سے سابق آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اگر دیکھوں تو سابق آرمی چیف کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب علیل ہیں، گھر پر ہیں، ان سے پہلے آرمی چیف راحیل شریف صاحب پاکستان سے باہر ہیں، ان سے پہلے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب، اور کیانی صاحب اڈیالہ جیل گئے ہوں گے، ممکن ہے گئے ہوں، ممکن ہے نہ گئے ہوں، مجھے چانس کم لگتا ہے اشفاق پرویز کیانی صاحب کا، کیونکہ ان کی سیاسی ہمدردیاں جو ہمیں نظر آیا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر ان سے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے، ان سے پہلے والے لوگ، کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب سے کسی آرمی چیف نے اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کی ہو۔ لیکن اگر کسی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے، کسی اہم سابق فوجی آفیسر نے، کسی اہم شخصیت نے، تو اس کو زائل کرنے کے لیے مخصوص حالات میں خبریں پھیلائی جائیں کہ نہیں جی کوئی نہیں ملا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملاقات تو ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ 32 ارکان ہیں، ایگزیکٹلی 32 کا نمبر انہوں نے بتایا، جو سہیل آفریدی صاحب سے ناراض ہیں، ان کے منہ پر بتا چکے ہیں کہ ہم آپ سے خوش نہیں ہیں، اور وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں۔ گو کہ آسان نہیں ہوگا لیکن تیاری ضرور موجود ہے۔ اب یہ یاسر حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک ناراض دھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ان کے ارکان نے پیر کے روز پشاور میں ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 27 ناراض ارکان اسمبلی اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کابینہ میں توسیع میں نظر ثانی، 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت عمران خان کی رہائی جیسے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔
ان کے آپس میں کچھ معاملات بھی ہوں تو وہ ان معاملات پر بات کرتے کرتے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے عمران خان کے لیے رہائی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس دھڑے میں ہوں اس دھڑے میں ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے جو کوشش کی جانی چاہیے وہ کوشش ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ انہیں یا تو کہیں سے آسرا ہے کہ آرام سے بیٹھنا کچھ کرتے ہیں اس سلسلے میں، یا یہ لوگ کسی اور چیز میں مگن ہو چکے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ وہ کوشش نہیں کر رہے جو کوشش کی جانی چاہیے۔ تو ایک جانب ہمارے سامنے خبر آتی ہے پیر کو اجلاس ہو رہا ہے، ناراض ارکان کا 27 ارکان اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری جانب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ناراض دھڑے کو رام کرنے کے لیے سہیل حافظی صاحب نے 31 مئی کی شام کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا۔ 1 جون کے بجائے 31 مئی کی سپہر کو ناراض دھڑے نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے۔ ناراض دھڑا پارلیمانی اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سمیت اہم فیصلے کرے گا، یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین پاکستان تحریک انصاف کے اندر دراڑیں اور بھاری بھرکم دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف فیصلہ نہیں کر پائی، بر وقت فیصلہ نہیں کر پائی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ہدایات کی وجہ سے مصلحت سے کام لیا، ان کو ٹرک کی بتی دکھائی گئی اور یہ ٹرک کی بتی دیکھ کر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔